اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہارستان اردو کی 5ویں کتاب۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے گرو نانک دیو جی کے بارے میں پڑھا، اب اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم نے جو ہے کوشچن لکھنے ہیں اور کوشچن کے جوابات لکھنے ہیں، سوالات لکھنے ہیں اور سوالات جو دیے ہوئے ہیں کتاب ہے ان کے جوابات لکھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے اور سمجھیے، آپ کو پڑھنا ہے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ یہاں پر الفاظ ہے، ہم پہلے کرتے تھے الفاظ اور معنی، یعنی الفاظ جو ہیں کا مطلب ان کا معنی کیا ہے، اس طرف لکھا ہوتا ہے، یہ الفاظ ہیں اور ان کے معنی ہیں۔ محتاج یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، محتاج کا مطلب ہے ضرورت مند، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں پر الفاظ لکھیے تو یہاں پر معنی اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ محتاج کا مطلب ضرورت مند۔ گرہستی چونکہ ہم نے پہلے پڑھا بھی ہے، اب اسی کو تھوڑا اعادہ کرتے ہیں۔ گرہستی گھر بار، گھر بار، گرہستی گھر بار، گھر ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اگر ایسے لکھا ہوتا تو ہم ایسے لکھتے، یہ اگر یہ ہوا گھر بار، لیکن یہ جو ہے یہ گھر بار ہے، اس کو تھوڑا کیا کرنا ہے، اس پہ تھوڑا اسٹریس جانا ہے۔ یہ ہے گھر بار، ٹھیک ہے نا، گھر بار نہیں گھر بار، اوکے۔ گرہستی کا مطلب ہے گھر بار۔ مفلس غریب، اس کا مطلب ہے غریب۔ رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ۔ مقدس پاک، مطلب پاک۔ پوتر کا مطلب ہی پاک، پوتر پاک۔ اب دیکھو سوال سوچیے اور بتائیے، ہم نے سوچنا ہے بتانا ہے۔ سوچنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے اور کیا سمجھا ہے، تو پھر آپ کو بتانا ہے، وہ دراصل ہم نے لکھنا ہے۔ بتانے کا مطلب دراصل یہاں پر لکھنا ہے کیا، ہمارے ملک ہندوستان کی کئی خاص باتوں میں ایک خاص بات کیا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے ہمارے ملک کی خاص باتوں میں ایک خاص بات ہے، میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے، دیکھیں جواب اس کا ہے، ہمارے ملک کی کئی خاص باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں بہت سے مذہبوں کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، سینکڑوں برس سے وہ سب ساتھ رہتے ہیں، سب ساتھ رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب ساتھ رہتے ہیں۔ یہ اس کا جواب ہے، یعنی ہماری ملک کی جو ہے بارے میں بہت ساری خاص باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں کے بہت سارے مذہبوں کے لوگ ماننے والے ہیں، یہ سیکولر کنٹری ہے، یہ کوئی مذہبی ملک نہیں ہے، یہاں کسی مذہب کی بالادستی نہیں ہے، یہاں کسی مذہب کی جو ہے کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ سیکولر کنٹری ہے اور یہاں پر ہر ایک مذہب کی چونکہ عزت ہے، ہر ایک کو آزادی ہے کہ وہ اپنا مذہب چن لے اور اس پر آپ جو ہے اس پر کاربند رہے، چونکہ یہ سیکولر ہے اور سیکولر میں کسی خاص مذہب کی ڈومیننس نہیں ہوتی، اس لیے ہمارے مذہب کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں کے جو ہے بہت سے مذہبوں کے لوگ ماننے والے لوگ آباد ہیں اور سینکڑوں برس سے وہ یہاں ساتھ رہتے آئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، گرو نانک کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ جیسے آپ کو پتہ ہے گرو نانک کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلوانڈی پڑھو تو اس کی پروننسیشن جو ہے، یہ چونکہ پاکستان کا جو ہے، پاکستان کلا کا ہے، گاؤں ہے، ٹھیک ہے نا، تلونڈی یا تلونڈی گاؤں میں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے، تو گاؤں کا نام تھا تلونڈی اور آج سے کوئی 600 سال پہلے گرو نانک کی پیدائش ہوئی۔ دوسرا ہے، ان کا نام نانک کیسے پڑا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کو نانک کیوں کہتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے، سوال نمبر ان کا نانک نام کیسے پڑا، ٹھیک ہے، جواب ہے، گرو نانک کی بڑی بہن کی پیدائش اپنے نانا کے گھر ہوئی تھی، جو ان کی بڑی بہن تھی ان کی پیدائش وہ اپنے نانا کے گھر ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے نانا نانی دادا دادی
تو اکثر کہاں ہوتی ہے پیدائش؟ دادا دادی کے گھر میں ہوتی ہے، لیکن ان کی بڑی بہن جو ہے ان کی پیدائش اپنے نانا کے گھر ہوئی ہے، اس لیے انہیں نانا کی کہتے ہیں، یعنی نانا کی مطلب نانا کے گھر پیدائش ہوئی ہے، تو اپنی بڑی بہن کے نام پر گرو نانک کو بھی نانا کا کہنے لگے اور آئندہ وہ اسی نام سے پہچانے گئے۔ مطلب چونکہ بڑی بہن کے نام پر ان کا نام بھی نانا کی پڑا، ٹھیک ہے نا، بڑی بہن کے نام پر، چونکہ ان کی جو پیدائش ہوئی تھی وہ اپنے نانا کے گھر ہوئی تھی، تو ان کو نانا کی کہتے تھے، تو اسی نام پر جو ہے ان کا نام بھی پڑا نانا کا یا گرو نانک، ٹھیک۔ تو 5واں سوال ہے، گرو نانک کیا چاہتے تھے؟ گرو نانک کیا چاہتے، ان کے دل میں کیا تھا، وہ چاہتے کیا تھے، ٹھیک ہے نا، آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں، پڑھا ہے تو اس کا احاطہ ہم تھوڑا کریں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ جواب اس کا ہے، گرو نانک یہ چاہتے تھے کہ لوگ دل سے یہ بات مان لیں کہ سب انسان خدا کے سامنے برابر ہے۔ تو ان کا دل جو ہے، دلی بات ان کی تھی، وہ یہ مانتے تھے، اس پر ان کا پورا یقین تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، خدا کے سامنے سب برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے انسانوں میں، خدا کے سامنے یہ سب برابر ہے۔ اور اس طرح ذات پات کا فرق چھوڑ دیں، کوئی بڑا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی نیچ ذات کا ہے، کوئی اونچ ذات کا، اس کی کوئی مطلب نہیں، کوئی اہمیت نہیں ہے ان کے، مطلب ان کا یہ ماننا تھا کہ ان کا ماننا تھا کہ جو لوگ اچھے کام کریں، وہ دوسروں کی خدمت کریں، وہی لوگ دراصل بڑے ہیں، اور بڑے کون ہیں، اچھے لوگ کون ہیں، ان کی نظر میں وہی لوگ اچھے ہیں جو اچھے کام کریں، وہ دوسروں کی خدمت کریں۔ تو وہ بڑا چھوٹا کوئی ہو سکتا، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اپنے اعمال کی وجہ سے کوئی بڑا ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، جو لوگ دوسروں کی خدمت کریں، جو لوگ اچھے کام کریں، دراصل وہی بڑے لوگ کہلاتے، وہی بڑے لوگ ہیں۔ تو اچھا، سوال نمبر 5 چھٹا، گرو نانک دیو جی کس مذہب کے بانی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے گرو نانک دیو جی ڈائجسٹ میں سوال لکھا ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ گرو نانک دیو جی سکھ مذہب کے بانی ہے، چونکہ یہ جو سکھ مذہب آج دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اس مذہب کی بانی جو ہے وہ گرو نانک دیو جی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے سوال نمبر 3 جو ہے آپ کی اسکرین پہ آ رہا ہے، نیچے دیے گئے جملوں کو واقعات کی ترتیب سے لکھیں، ہمیں واقعات لکھنے ہیں، کون کب کیا پہلے ہوا ہے، چونکہ یہ انہوں نے جو لکھا ہے، پہلے لکھا ہے گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کا شوق نہ تھا، پھر لکھا کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا ہے، وہ غصہ بھی آ جاتا تھا، کہ یہ آپ کی کتاب پر لکھا ہوا ہے، پیج نمبر 60 کو آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا تو آپ کو وہاں پر لکھا ہوا ہے، لیکن ان آرڈر نہیں ہے، ان سیکوینشل آرڈر نہیں ہے، پہلے کیا آنا چاہیے، پھر دوسرے بعد کیا ہے، آپ نے جو جہاں تک آپ نے اسے پڑھا ہے اور اس کو آپ اس کے ساتھ ملا بھی سکتے ہیں، تو میں نے یہاں پر ملانے کی کوشش کری ہے۔ تو پہلے آتا ہے گرو نانک کی پیدائش آج سے لگ بھگ 600 سال پہلے تلونڈی گاؤں میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ہوئی تھی، اوکے، یہ پہلا ہے۔ دوسرے میں کیا آتا ہے، چونکہ گرو نانک کو بچپن ہی سے کھیل کا شوق نہ تھا۔ تیسرے میں کیا آئے گا، 7-8 سال کی عمر میں انہیں پڑھنے بٹھایا گیا۔ چوتھا کہاں ہے، کالو چند چونکہ بٹھایا گیا، پھر اس نے جو ہے دنیا سے جب وہ نفرت کرنے لگا، دنیا کے کام اس کا دل جب لینے لگا، تو کالو چند کو یہ پھر چوتھا ہے، کالو چند کو یہ دیکھ کر رنج ہوتا اور غصہ بھی آتا کہ نانک کی پیدائش دنیا کے کاموں میں نہیں لگتی، یہ چوتھا ہے۔ پنجواں ہے، پھر جب وہ ہوا تو پھر کیا ہوا کہ گرو نانک کو یہ کالو چند چاہتا تھا کہ یہ اس کی کوئی نوکری اگر ملتی، نوکری پہ کہیں لگ جاتے تو ہو سکتا ہے اس سے اس کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہو جاتا، دنیا کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن وہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے، وہ بھی آزمایا، تو پھر کیا ہوا، گرو نانک کو سرکار میں نوکر رکھوا دیا، 5واں اس کا ہے۔ اور چھٹا بعد میں کیا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے، انہوں نے گھر بار چھوڑ کر فقیری لے لی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، نوکری چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ دیا، فقیری لے لی، ٹھیک ہے نا۔ تو 7واں یہ ہے، گرو نانک ملک ملک اور شہر شہر پھرے، جب انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں یہ کچھ چیز نہیں ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا فانی ہے، تو یہ چیز فانی ہو تو وہاں پہ دل لگانا یا اس پہ دل کیسے لگ سکتا ہے کیسے آدمی کا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا، 8ویں نمبر پہ آتا ہے، گرو نانک اور دوسرے بزرگوں کی باتیں ایک
کتاب میں جمع کی گئی اس کتاب کا نام گرو گرنتھ صاحب ہے۔ تو کیا کیا جن لوگوں نے ان کی جو کتاب ہے، ان کے جو فرمودات ہے جو ان نے فرمایا کیا ہے، تو جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان کو ایک کتابی شکل دے دی گئی ہے اور اس کو نام رکھا گیا ہے گرو گرنتھ صاحب۔ تو آخری میں کیا ہوا، آخری سفر کا وقت آیا تو ضلع گرداسپور میں آئے، وہی 1539 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ لاسٹ میں لکھنا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں جی، نیچے دیے ہوئے لفظوں کی متضاد لکھیں۔ متضاد کا مطلب ضد لکھنا۔ ضد کیا ہوتا ہے؟ ضد کا مطلب الٹا، برخلاف، خلاف۔ جیسے اگر ہم لیں گے تو مثال یہاں پر دی ہوئی ہے نفع۔ نفع کی ضد کیا ہے؟ نفع کا الٹا کیا ہے؟ نفع کا متضاد کیا ہے؟ نفع کا کسی کو نقصان، کسی کو نفع ہوتا ہے تو کسی کو نقصان، اگر کسی کو نقصان پہنچا تو نفع کی جو ضد ہے وہ نقصان ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد کھرا کا ضد ہے کھوٹا، کھرا کام آنے والا، کھوٹا نہ کام آنے والا، کھوٹا سکہ، ٹھیک ہے۔ چلو، رنج کا مطلب ہے غم۔ رنج کا جو ضد ہے وہ ہے خوشی، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی رنج کبھی خوشی، ٹھیک ہے۔ نیک کا ضد ہے بد، وہ نیک آدمی ہے وہ بد آدمی ہے، وہ اچھا نہیں ہے، نیک بد، یہ اس کی ضد ہے۔ فانی فنا ہونے والا، لافانی جو فنا نہ ہو، یا جو ہمیشہ برقرار رہے، لازوال، یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ نوکر آقا، نوکر ہوا غلام، اور جس کے پاس وہ ہوتا ہے وہ آقا کہلاتا ہے۔ غریب امیر، ٹھیک ہے، امیر۔ یہ ہوا۔ اس کے بعد آگے اور بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5، مذکر کی مونس اور مونس کی مذکر لکھیں۔ یہاں پر کوئی ترتیب نہیں ہے، یہاں پر کچھ مونس بھی، کوئی مونس ہے تو کوئی مذکر ہے، کوئی مذکر ہے تو کوئی مونس ہے۔ مونس کہتے ہیں اس کو جس میں بچوں کے جننے کی صلاحیت موجود ہو، یا جو اگر ہم دیکھیں 2 چیزیں اس میں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے جاندار چیزوں میں، ایک جو انڈے دیتا ہے، جس میں انڈے دینے کی صلاحیت موجود ہو یا جس میں بچے دینے کی صلاحیت موجود ہو، وہ مونس کہلاتے ہیں۔ اور جس میں انڈے دینے اور بچے دینے کی صلاحیت موجود نہ ہو وہ مذکر کہلاتے ہیں، مذکر مونس۔ والد کہتے ہیں باپ کو۔ والد چونکہ یہ مذکر ہے، اس میں بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہے، یا ٹھیک ہے نا، تو والد والدہ، یعنی باپ ماں، والد والدہ۔ بہن چونکہ یہ مونس ہے، بہن کا جو مذکر ہے وہ بھائی، ٹھیک ہے نا، بھائی نہیں بھائی۔ نانا نانی، بیوی خاوند لکھیں آپ، یا شوہر لکھیں، شوہر، ٹھیک ہے نا، بیوی خاوند یا شوہر۔ نوکر جیسے اوپر لکھا آقا یا مالک، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا کوشچن نمبر 5۔ کوشچن نمبر 6 کا جو ہے یہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، یہ آپ کا جو ہے ہوم اسائنڈ ورک ہے، لیکن ہوم اسائنڈ ورک یہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے، نیچے دیے گئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ جو الفاظ دیے ہیں ان کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہے، محتاج ہے۔ اب دیکھو، چونکہ یہ آپ ہی کرنے کا کام ہے،
آپ اس میں سے دیکھو کون سا جملہ وہاں ہے، کہاں کس جملے میں محتاج کا جو ہے لفظ آیا ہے، تو وہ جملہ آپ لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ سارے جو ہے مفلس، مقدس، پیدائش، گرہستی، ٹھیک ہے، یہ سب جو ہے آپ اپنی اس جو ٹیکسٹ پڑھا ہے، اپنے جو مضمون پڑھا ہے گرو نانک دیو جی، اس میں جو ہے یہ سب آئیں گے، سب الفاظ آئیں گے، اور کن جملوں میں آتے ہیں ان جملوں کو اپنے یہاں پر کوٹ کرنا ہے۔ یا آپ جو آپ کے گھر میں ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا آپ کے ہمسائیگی میں لوگ ہیں، تو ان سے آپ اس کے بارے میں کچھ یہ آپ کے کرنے کا کام ہے۔ لیکن مجھے ویڈیو میں پھر جو ہے کمنٹ میں لکھنا کہ آپ میں سے کس نے یہ کیا، چونکہ آج کل جو ہے میں انشاءاللہ الرحمن آپ سے ملوں گا بھی، چونکہ کمیونٹی کلاسز چل رہے ہیں، تو کمیونٹی کلاس میں دیکھوں گا کس نے لکھا ہے، اور جس کو لکھنے میں کوئی پریشانی آئی ہوگی یا جس نے لکھا نہ ہوگا تو اس کو میں دکھانے کی وہ وہاں پر دکھاؤں گا، اوکے۔ فی الحال یہ آپ ہی کرنے کا کام ہے، یہ آپ نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 7، ان جملوں پر غور کیجئے۔ بچہ روتا ہوا جا رہا ہے، بچہ روتا ہوا جا رہا ہے۔ لڑکی مسکراتی ہوئی آئی، بوڑھا آدمی چلتے چلتے تھک گیا۔ روتا ہوا، مسکراتی ہوئی، چلتے چلتے الفاظ بچہ، لڑکی اور بوڑھے آدمی کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اصل میں اسمائی مشتق ہیں، جو اسمائی مشتق کسی کام کرنے والے کی حالت کو ظاہر کرتے ہیں، اس میں حالیہ کہلاتے ہیں۔ درج ذیل مصدروں سے اس میں حالیہ بنائیے۔ مثال: دوڑنا، دوڑتا ہوا، بولنا، بولتا ہوا، مسکرانا، مسکراتا ہوا، مسکراتا ہوا، ہنسنا، ہنستا ہوا، ہنستا ہوا، کھیلنا، کھیلتا ہوا، چلنا، چلتا ہوا، چلتا ہوا، سونا، سوتا ہوا، اور یہ جو ہے یہ اس میں حالیہ ہے۔ دوڑنا، دوڑتا ہوا، بولنا، بولتا ہوا، مسکرانا اور مسکراتا ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے آج یہ ہمیں کمپلیٹ ہوا ہے، تو آگے جو ہے ہم انشاءاللہ الرحمن اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہوا کیا چیز ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔